حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، کیونکہ جو دل خدا کو پا لیتا ہے اس دل پر کبھی عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، العلم بدون العمل وبال، علم بغیر عمل کے وبال ہے، والعمل بدون العلم ضلال، اور عمل بغیر علم کے ضلال ہے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس سلسلے کے مطابق آج پہلا سبق ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو کہ نقطے کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباس۔ آج سے ہم قرآن پاک سیکھنے کی ابتدا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا سبق کہ نقطوں کی پہچان۔ کچھ الفاظ پر ایک نقطہ ہوتا ہے، کچھ الفاظ دو نقطوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ تین نقطوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا، اردو زبان بذات خود کوئی ایسی زبان نہیں ہے، یہ تین زبانوں سے مل کر بنی ہے، ترکی کی زبان، فارسی، عربی، یعنی کچھ الفاظ عربی کے شامل ہوئے ہیں، کچھ فارسی کے اور کچھ ترکی زبان کے۔ اب ہمارا مسئلہ زیادہ یہ رہتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اسٹارٹ سے جو اردو زبان پڑھائی جاتی ہے اور جو عربی زبان یعنی قرآن پاک کی زبان ہے وہ مختلف ہیں، کچھ الفاظ بھی مختلف ہیں۔ اردو زبان میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، عربی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے کہ لائن کے اوپر عربی زبان میں صرف نقطوں والے الفاظ شامل ہیں، ایک نقطے والے، دو نقطے والے اور تین نقطے والے، یعنی جن الفاظ کے اوپر نقطے ہوتے ہیں وہ ایک نقطے والے الفاظ ہوتے ہیں، جن الفاظ کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ دو نقطے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور جن الفاظ کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں وہ تین نقطے والے الفاظ کہلائے جاتے ہیں۔ ایک نقطے والے الفاظ کی مثال نون، جیم، خا، زوا، زواد وغیرہ۔ دو نقطے والے الفاظ کی مثال تا، قاف وغیرہ۔ تین نقطے والے الفاظ کی مثال ثا، شین وغیرہ۔ عربی زبان میں جو نقطے نیچے ہوتے ہیں وہ ایک نقطے والے الفاظ ہوتے ہیں اور دو نقطے والے الفاظ ہوتے ہیں، نیچے تین نقطے والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ جس طرح اردو زبان میں پے ہے، عربی زبان میں پے کہیں پہ استعمال نہیں ہوا، پے عربی زبان میں ہے ہی نہیں۔ اور جن الفاظ کے اوپر چھوٹی سی طوا بنی ہوتی ہے جیسے کہ ٹے، را وغیرہ، وہ الفاظ بھی عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، اور نیچے والے الفاظ جس میں پے اور چے شامل ہے وہ الفاظ بھی قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے۔ اور ایک لفظ غاف عربی زبان میں یعنی قرآن پاک میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو عربی زبان کے الفاظ اردو زبان کے الفاظ سے کم ہیں۔ جس طرح انگلش کے یا ہر زبان کے کوئی کمزور الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم واول ورڈز کہتے ہیں، جس طرح انگریزی زبان میں اے ای آئی او یو واول ورڈز ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی زبان میں الف، واو اور یا واول ورڈز کہلاتے ہیں، یعنی کہ کمزور الفاظ کہلاتے ہیں۔ ان کا اثر بہت کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور اسی لیے اگر الف کسی حرکت کے ساتھ استعمال ہو، یعنی الف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ در حقیقت الف نہیں ہوتا، وہ در حقیقت حمزہ ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں قرآن پاک کی زبان میں الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، صرف شکل کا فرق ہے۔ عربی زبان میں الفاظ کی آواز اعراب سے مل کر بنتی ہے، جنہیں ہم اردو میں حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، انہی حرکات سے مل کر قرآن پاک یا عربی زبان کے الفاظ بنتے ہیں۔ مفرد حروف ایک خاص شکل اور ایک خاص آواز کے نام کو حرف کہتے ہیں، اور ان حروف کو ملانے سے لفظ بنتے ہیں۔ ہمارے سکولز میں جیسے الف، بے، تے پڑھایا جاتا ہے، لیکن عربی میں ہم اس کو الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ عربی زبان میں یا ہی پڑھا جاتا ہے چاہے وہ کسی شکل میں بھی لکھا ہو۔ جس طرح اردو زبان میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ پڑھتے ہیں، اس میں چھوٹی یہ بڑی یہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات بھی ضرور بتائیں۔ شکریہ۔